الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ذالک الکتاب، یہ سورہ الفاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم والی دعا مانگی جاتی ہے، یہ گویا اسی کا جواب ہے کہ آپ صراط مستقیم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہی کتاب قرآن کریم یہی ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ لو آپ کی دعا قبول ہو گئی، رائٹ اوے آپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کری کہ آپ صراط مستقیم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہے صراط مستقیم ذالک الکتاب۔ اور ذالک میں کہہ دیا تھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے بعید کا کہ وہ کتاب، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس مصحف کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ یہ تو فوٹو ہے، ایکچولی یہ کتاب وہاں تو ہے لوح محفوظ میں۔ تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو اللہ کی صفت اور اللہ کے ذات کے ساتھ میں ہے، وہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ۔ تو جب اس میں شک نہیں تو اس میں بھی نہیں، لیکن یہ تعظیم ہمیں پسند نہیں۔ تو عربوں کا محاورہ تھا کہ وہ تعظیم کے لیے جب قریب کی تعظیم کرنا چاہتے تھے تو بعید کا اس میں اشارہ استعمال کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں تعظیم کے لیے تو اور تم کے بجائے آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں احترام کے لیے جس کے بجائے جیس کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ احترام سمجھا جاتا تھا۔ تو ذالک الکتاب کا معنی یہ عظیم الشان کتاب، ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب۔ اور پھر یہ ذالک الکتاب یہ خود اپنے کئی ایک مستقل جملہ ہے، کیونکہ عربی میں مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب، بلکہ تمام زبانوں میں ایک کو کہتے ہیں مرکب تام، اور ایک کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص فار ایگزامپل کتاب و زیدن، زید کی کتاب۔ اب زید کی کتاب کو کیا ہوا، یہ آپ کو کوئی پرفیکٹ اور کمپلیٹ قسم کا مفہوم فراہم نہیں کرتا۔ زید کی کتاب گم ہو گئی یا کسی نے چوری کر لیا، خود تو اس کے ساتھ نفی کر لیں خبر کے حوالے سے، تاکہ ایک جملہ اور سینٹینس ہوا ہے۔ تو ذالک الکتاب اگر بظاہر اسے دیکھے تو اس میں اشارہ ہے ذالک، اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کی گئی ہے کہ وہ کتاب یا یہ عظیم الشان کتاب۔ اب اس عظیم الشان کتاب کو کیا ہو گیا؟ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب، بس یہ تو کوئی کمپلیٹ سینٹینس ہے نہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب یہ خبر ہے اگلے الف لام میم والی کہ اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب اس کتاب کا سیکھنا ہے، یا اگر الف لام میم وہ آپ وداؤٹ میننگ اس طرح سائڈ کریں کہ اس کا معنی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو پھر ذالک الکتاب یہ جملے کا پہلا حصہ ہے، جسے مبتدا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں، اور لا ریب فیہ یہ اسی کی خبر ہے، تو پھر جملہ مکمل ہوگا کہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ ذالک الکتاب اپنے تئی ہی ایک مستقل جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک آدمی اپنی آدمیت کا ثبوت پیش کرے، انسانیت کا ثبوت پیش کرے، کوئی کرشمہ کر کے دکھائے، تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے۔ کون کو دیکھیں یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے جس میں آپ کو ایک کمپلیٹ مفہوم فراہم کر دیا۔ تو ذالک الکتاب یہ بھی اس انداز کا کلام ہے کہ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے۔ بھائی اور کتاب بھی کوئی کتاب ہوتی، ذالک الکتاب یہ کوئی کتاب ہے۔ تو ذالک الفتح جوان اس کو کہتے ہیں، جوان اس کو کہتے ہیں ذالک الفتح یہ جوان۔ اب بظاہر الفاظ کو تمہارے یہ جوان، اب یہ جوان کو کیا ہو گیا؟ یہ جوان گھر چلا گیا، مر گیا، ہنس پڑا، وہ پڑا، کیا ہو گیا؟ روٹی کھا لی، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، کیا ہو گیا؟ نہیں، ذالک الفتح یہ جوان ہے، ایک مستقل جملہ ہے۔ تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہی کتاب ہے۔ باقی بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، صحیح ہے ایک تیسرا مفہوم۔ تو ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ کتاب ہے، مینس کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ لوگ اس میں شک کرتے رہے۔ تو کسی چیز میں اگر آپ کا شک ہو تو آپ نے اس کے پروف فراہم کرنے ہوں گے، اس کے ثبوت اور شواہد فراہم کرنے ہوں گے۔ وہ بادشاہ نے ایک آنکھ بنایا ہوا تھا، تو چوک پر لگا دیا، اس آنکھ سے کوئی تصویر بناتی، کوئی لوگوں کو دعوت دے دی کہ اس میں جو بھی شک آپ کو معلوم ہو تو آپ وہ مینشن کریں، پھر ٹیک مارک کریں۔ اس تصویر کا لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا، کان اور ناک اور آنکھیں اور ہونٹ اور تمام چیزوں پر لوگوں نے ٹیک مارک کر دیا کہ
تو اس نے وزیر سے کہہ دیا کہ میں تو بڑا ناکام آخر. اس نے کہا نہیں، اعتراض کرنا اور تنقید کرنا آسان کام ہے. اب اس سے خراب تصویر بنائے پھر آویزان کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ٹیک مارک نہ کریں. جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کی تصویر بھی کر دیں تو پھر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ریفارمیشن اور اصلاح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پھر اس نے خراب تصویر بنائی، مہینہ بھر وہ تصویر وہاں چوک پہ لگی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کیونکہ دعوت کی تھی کہ اس کی تفریح کریں، اور اگر آپ نے چیز تفریح نہ کی تو پھر آپ کو سزا مل جائے گی. تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو اب اس قرآن کریم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بھائی. لوگ تو شک کرتے رہے، اور کیسے شک کرتے رہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جس طرح حضرت موسیٰ پہ ایک کمپلیٹ کتاب یکمشت نازل ہو گئی تو اس پر اس طرح کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسے ہم آپ کے قلب و دماغ سے پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم دھیرے دھیرے موقع اور محل کی مناسبت سے نازل کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ اساطیر الاولین کتبها فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ پرانے لیجن ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ فکشن اور افسانے ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. کہیں عاد کا قصہ ہے، کہیں سمود کا قصہ ہے، کہیں فلاں کا قصہ ہے، کہیں فلاں کا قصہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو علم قصے ہیں آپ کے ہاں بھی. وہ قصے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ تو آپ کی تاریخ میں بھی، آپ کی ہسٹری میں بھی ہیں، لیکن جس انداز سے میں بیان کر چکا ہوں تو آپ ذرا مقابلہ کر کے دکھائیں. غریب انسان کا بنایا کلام ہے تو مقابلہ کر کے دکھائیں. فاتوا بسورۃ من مثلہ. انہوں نے کہہ دیا کہ یعلمہ بشر، یہ بلعام کے پاس بیٹھا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ ایک ٹیلنٹ کی قسم کے آدمی تھے، لیکن وہ فصیح عربی سے اور لٹرل عربک لینگویج سے واقف نہیں تھا، لیکن کیونکہ تھے وہ لٹریٹ آدمی مین کہ وہ انجیل کے عالم تھے. تو حضور علیہ السلام اس کے پاس کے فیکٹری میں بیٹھا کرتے تھے مکہ معظم میں. اس کی فیکٹری تھی یہ تلوار بنانے کی. تو فیکٹری میں حضور علیہ السلام اس کے پاس بیٹھا کرے، لوگ تو دیکھتے رہے کہ یہ بلعام نصرانی کے پاس بیٹھتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا انما یعلمہ بشر، یہ وہ بلعام سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو پھر ہمیں بیان کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے عجیب انداز سے کاؤنٹر کر دیا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ بلعام کو لٹرل لینگویج نہیں آتی، وہ تو اسپیچ لینگویج میں بات کرتا رہتا ہے. اس کی لٹرل لینگویج تو وہ سریانی ہے، عربی نہیں ہے، کیونکہ انجیل اور گوسپل کی اصل زبان تو سریانی تھی. وہ ہیبرو کی ایک دوسری شکل تھی ہیبرو کی. اچھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بلعام وہ تو خود لٹرل لینگویج سے واقف نہیں. اور محمد کا تو آپ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو سکول نہیں دیکھا، مدرسہ نہیں دیکھا، استاد نہیں دیکھا، اس کو تو ایک جملہ بھی عربی فصحیٰ کا نہیں آتا. یہ بھی تو اسپیچ لینگویج میں بات کرتا ہے، لیکن جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو اتنی فصیح عربی ہے کہ آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. اس آدمی کی اپنی زبان تو اعجمی ہے، وہ تو سریانی اس کی اپنی زبان ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو عربی مبین میں نازل ہو چکا ہے. تو اب جو تمام سوالات کو کاؤنٹر کروا دیا تو نہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں. اب اگر ایک آدمی سورج کی موجودگی میں بھی شک کرے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ سورج کی وجود میں تو کوئی شک نہیں. گرمدینت بروز شب پر چشمہ آفتاب را کے گناہ، گرمدینت بروز شب پر چشمہ آفتاب را کے گناہ. وہ پتہ نہیں ان کو اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں خاطرک، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں بیگ، چمگادڑ. جانتے چمگادڑ؟ چمگادڑ جانتے ہیں؟ وہ چمگادڑ وہ دن کے وقت نہیں نکلتا. اچھا، اب اسے سورج کا کوئی پتہ نہیں، اگر وہ دن کو نکلے گی تو اسے سورج نظر نہیں آتی. تو گرم دینت بروز شب پرا چشمہ آفتاب را کے گناہ، اس میں سورج کا کیا نقص ہے؟ اگر چمگادڑ نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کوئی نقص تو نہیں. اب اگر وہ لوگ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں قرآن کریم کا کیا نقص؟ اگر ہے کوئی نقص تو مقابلہ کر کے دکھائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. جو اس کی دوسری صفت ہو گئی. اور تیسری صفت ھدی للمتقین، تیسری صفت اس کی ہو گئی ھدی للمتقین. اب ھدن یہ ہے مصدر. بعض علماء نے اس مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ ہادی للمتقین، یہ ہدایت کرنے والا ہے متقین کے لیے. متقین کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے متقین کو. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مصدر ہی کے طور پر استعمال ہو جائے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہدایت لفظ یہ ہے مصدر، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا، جس طرح ایک آدمی کسی
نمازی کے بہت ساری نمازوں کا تذکرہ کر کے اس کا صفت کرنا چاہے، مثلا آصف صاحب کی میں صفت کرنا چاہوں کہ وہ نماز کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے، تو میں ایسا نہ کہوں کہ آصف صاحب بڑا نماز گزار ہے۔ اب نماز گزار یہ ہے اسم فاعل، یہ ہے اسم فاعل، یعنی نمازیں ادا کرنے والا ہے۔ میں اس کی بہت ساری نمازوں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آصف صاحب کیا ہے، بس نماز ہی نماز ہے۔ تو نماز تو ایک صفت ہوتی ہے، نماز تو ایک عمل کا نام ہے، یہ کرنے والا نہیں۔ تو نماز ہی نیم کہ بس نماز اس کی طبیعت بن چکی ہے۔ تو ہدی للمتقین، قرآن کریم یہ ہدایت قرآن کی طبیعت ہے، یہ ہدایت قرآن کی طبیعت۔ تو جہاں پہ مصدر استعمال ہوتا ہے اس میں فاعل کی جگہ، تو وہاں پرفیکشن کا معنی دیا کرتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ایک کامل گائیڈنس ہے متقین کے لیے۔ یہاں تو اللہ کریم نے اسے ہدی للمتقین کہہ دیا، دوسری جگہ ہدی للمؤمنین کہہ دیا، اور تیسری جگہ ہدی للناس کہہ دیا۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے انسانوں کے لیے، دوسری جگہ فرمایا کہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، اور یہاں فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ تین کیٹیگری ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، انہیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اندر لے آتا ہے، اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے، انہیں محرمات سے اور حرام کاری سے بچا کے حلال خوری میں لے آتے ہیں، اور ہدایت متقین کے لیے انہیں مشتبہات سے بھی بچا کر خالص سیریفائڈ قسم کے افعال پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے ہدایت کے تین معنی بتا دیا تھا کہ ہدایت کے تین انواع ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں ہدایت عوام کا، دوسرا ہے ہدایت خواص کا، اور تیسرا ہے ہدایت خواص میں خواص کا، جسے اخص الخواص کہتے ہیں۔ ہدایت اخص تو ہدایت عوام کا کہ انہیں شرک سے نکال لیتا ہے، ہدایت خواص کا کہ انہیں محرمات سے بچا لیتا ہے، اور ہدایت خواص الخواص کا کہ انہیں مشتبہات سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو جس چیز میں ادنا سیدھا اٹھو وہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے متقی کی صفات پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ آدمی ہے جو حلال بھی بہت کم کھاتا ہے، اس خطرے سے کہ مبادا اس میں حرام کا کوئی شاید آنا ہے، صرف اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کا گزرے اوقات ہو جائے، اتنا کھا لیتا ہے کہ مبادا اس میں حرمت کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحوم نبتت من السحت فالنار اولى به، وہ گوشت اور وہ بلڈ اور خون جو حرام کی کمائی سے اور حرام خوری سے اور جھوٹ اور مکر و فریب اور دغاکاری سے جو بلڈ آپ کے بدن میں آیا ہو، جو گوشت پوش بن چکا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا لاجیکل رزلٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلانا ہے جہنم کی آگ میں، اللہ تعالیٰ بتا دے۔ تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال بھی بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے کم کھاتے ہیں کہ مبارک اس میں کوئی حرمت کی گنجائش نہ ہو۔ اگر حرمت کی گنجائش ہے تو رائٹ اگر گو ٹو دا ہیلپ آیا تو ہو بھی، اگر حرمت کی گنجائش تھوڑا سا کہہ دوں تاکہ 10-15 دن میں کام ختم ہو کر تو نکالا جائے، صحیح۔ تو یہاں فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ قسم کی ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ تو قرآن کریم متقین کی 6 صفات بیان کرتا ہے۔ یہاں متقین کی کوالٹیز یہاں پہ ہم بیان کریں گے، کل اس کے ساتھ مزید ایڈ کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج یہ 6 بیان کریں گے، پھر رائٹ اگین جائیں گے سورہ المومنون پر، پھر سورہ الفرقان پر، اور اس کے بعد وہاں 29ویں پارے پر، تو تمام کوالٹیز جمع ہو جائیں گی اور پتہ لگ جائے گا کہ متقی کس چیز کا نام ہے، متقی کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی صفت الذین، یہ وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یؤمنون بالغیب، یؤمنون یہ مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہے ایمان، آمن یؤمن